ہم زندگی کی خوشیاں تو شوق سے سمیٹ لیتے ہیں، پھولوں سے دامن بھر لیتے ہیں، خوشبوؤں سے اپنی زندگی کو معطر کر لیتے ہیں۔ اس لمحے ہمیں زندگی بہت خوبصورت، بہت دل فریب اور بہت ہی دل آویز نظر آتی ہے۔ ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دیتی ہیں، ہماری صبحیں بھی پر لطف ہوتی ہیں اور ہماری شامیں بھی پر کیف۔ ہمارا دن نور سے معمور ہوتا ہے اور ہماری رات نشاط سے بھرپور۔ کہیں جاتے ہیں تو پھول فرش راہ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو خوشیاں ہم رکاب ہوتی ہیں۔ زندگی اپنی پوری رعنائی اور دل ربائی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم ہاتھوں میں پھول تھامے بہت خوش، بہت پرمسرت اور بہت پرجوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ پھول کے ساتھ ایک کانٹا بھی ہوتا ہے۔ ہم خوشیوں بھری زندگی میں مست ہوتے ہیں، گستاخی معاف بدمست ہوتے ہیں کہ اچانک ہمیں پھولوں کے اندر سے ہی کانٹا چبھ جاتا ہے۔ ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہم پیچ و تاب کھا کر رہ جاتے ہیں، ہماری ساری خوشیاں اڑن چھو ہو جاتی ہیں اور مستی کا نشہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں زندگی زہر آلود لگنے لگتی ہے۔ اب ہمیں پھولوں سے مہک نہیں آتی بلکہ ناگوار سی بو محسوس ہوتی ہے۔ پھول جیسی خوبصورت چیز کو بھی ہم خونخوار نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، سارے دکھ اور غم ہمارے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ ہم ایک لمحے میں وہ لمحے بھول جاتے ہیں جب ہمارے آنگن میں خوشیاں اترتی تھیں، ہمارا دامن پھولوں اور کلیوں سے بھرا ہوتا تھا، جب ہم خوشیوں کے جھرمٹ میں رہتے تھے، جب مسحور کن مسکراہٹیں ہمارے مشام و جاں کو معطر کرتی تھیں، جب عنبر افشاں کہہ کہے ہمارے رگ و پے میں بجلیاں بھر دیتے تھے۔ ہم بھول جاتے ہیں اپنی پرنور صبحیں، پرکیف شامیں، مگر ہمیں یاد رہتا ہے تو بس کانٹے کے چبھنے پہ تڑپنا، ذرا سی تکلیف پر آہو بکا کرنا۔ ابھی ہمیں پریشانی کی پے بھی نہیں پہنچتی مگر ہماری چیخو پکار مریخ سے جا ٹکراتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بس خوشیوں کا نام ہے، جب تک موج مستی جاری رہتی ہے اس وقت تک سب ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارا نشہ، غرور اور تکبر اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ہم زندگی کے مزے خوب لوٹتے ہیں، ہماری زبان پر ہر لذت کی تعریف ہوتی ہے، ہر عیش کو خوب داد دیتے اور انجوائے کرتے ہیں، مگر ہماری زبان بھول جاتی ہے۔ جی ہاں ہماری زبان کلمہ شکر ادا کرنا بھول جاتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عیاشیاں یوں ہی برقرار رہیں گی، مگر اچانک حالات کا ایک زناٹے دار تھپڑ پڑتا ہے اور ہمارے دماغ کی پھرکیاں گھوم جاتی ہیں۔ ہمیں پوری زمین گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تھپڑ تو اس لیے پڑا تھا کہ شاید یہ غافل انسان سنبھل جائے، ناشکری، تکبر اور برائی سے رک جائے، مگر ہم پھر بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ پریشانی اور تکلیف محض آزمائش کے لیے آتی ہے، مگر ہم اسے بہت بڑی مصیبت، بلا اور عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اتنا واویلا اور ماتم کرتے ہیں جیسے زندگی میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، صرف دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے خدا کا کیا بگاڑا ہے جو ہمارے اوپر یہ تکلیف آئی ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کلمات زبان سے ادا ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوسی، بدگمانی، شکوے شکایتیں، ناشکری اور نعوذ باللہ اللہ پر الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی پریشانیوں اور حالات کا رونا، لوگوں کے سامنے رونا، یا پھر اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے
اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امید لگانا اور خود کو در در پہ جھکانا، ایسا انسان سراسر نقصان میں ہے۔ اس کو جب خوشیاں مل رہی تھیں یہ اس وقت بھی اللہ کو بھولا ہوا تھا، اور جب پریشانیوں نے آ گھیرا تب بھی اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ چیخو پکار سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس طرح یہ دونوں امتحانات میں ناکام ہوا۔ خوشی میں اس کے منہ سے شکر نہیں نکلا اور تکلیف پر صبر نہیں کر سکا۔ یہی زندگی کا نچوڑ ہے۔ تکلیفوں اور پریشانیوں کے پیچھے چھپا ہوا یہی اصل راز ہے۔ صبر اور شکر، انہی دو الفاظ کے گرد گردش ایام جاری ہے۔ تمام طرح کے حالات کا مقصود یہی ہے کہ انسان کو صبر اور شکر کے دائرے میں لایا جائے۔ خود اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ زندگی محض خوشیوں کا نام نہیں، بلکہ دکھ اور تکلیف بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک جہاں پھول ہیں وہاں کانٹے بھی ہیں۔ پہلے تنگی اور بعد میں آسانی کا ذکر کر کے ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے کہ مشکلات کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ زندگی محض پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کی مالا بھی ہے۔ یہ صرف پھولوں سے سجا راستہ نہیں، بلکہ اس راستے میں کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں۔ جب یہ طے ہو چکا کہ زندگی کے سفر میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، تو پھر کیوں نہ ایسا زاد سفر ساتھ لیا جائے کہ پھولوں کی خوشبو سے بھی لطف اندوز ہو سکیں اور کانٹوں کی چبھن بھی تکلیف نہ دے۔ تو وہ زاد سفر ہے صبر اور شکر۔ اگر آپ نے یہ دو ہتھیار ساتھ لے لیے تو راستہ کتنا ہی پرخطر اور طویل کیوں نہ ہو، آپ ہر حال میں منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے۔